ہم مسلمانان ہندوستان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں، ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح اپنا رہی ہیں اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ قرآن کریم نے بڑی سختی کے ساتھ روکا تھا۔ کہیں پر فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تو عورتوں کے لیے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ کہ مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ نکاح کے کئی مقاصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد جو ہے زندگی کا پارٹنر متعین کرنا ہے، اور یہ مذہب الگ ہونے کی وجہ سے پارٹنر صحیح بن نہیں پائے گا، اس لیے کہ مشرکین کی طرف سے جھانسا ضرور تمہیں دیا جائے گا لیکن صحیح محبت قائم نہیں ہوگی۔ اگر صحیح محبت قائم ہو گئی تو تمہارا دین اور ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت مشرکین کا بہت بڑا منصوبہ ہے کہ مسلمان بچیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کو ان کے دین و ایمان سے ہٹایا جائے، اور ہماری بھولی بچیاں جو ہے اس کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے ہم سب کو، والدین کو، بھائیوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری بچیوں کا ایمان چلا گیا تو سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت سے محروم ہو جائیں گی۔ اور دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے، محبت کے نشے میں اپنا دین اور ایمان چھوڑ جاتی ہیں بچیاں، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب وہ نشہ اترتا ہے، ایک بچے کی ولادت کے بعد وہ لڑکا بھی اس بچی کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بچی پھر روتی رہتی ہے اور اس کا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو ماں باپ سے تو بھاگ کے آئی تھی، بھائی سے تو بھاگ کے آئی تھی، اب اس کے آنسو کون پوچھے گا؟ تو دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ بہت سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ جو ہے بچیوں کو محبت کا شکار بنایا گیا، اور پھر جو ہے ان کی محبت کا غلط استعمال کیا گیا، ان کا مقصد صرف دین سے ہٹانا تھا۔ اس لیے اس معاملے میں ہوشیار ہو جائیں۔ قرآن کریم نے ہمیں سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کی فطرت کو جانتے ہیں تو انہوں نے اسی لیے روکا تھا کہ اس سے دنیا اور آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ جو ہے بچیوں کو محبت کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، لیکن جب وہ ایک بچے کو جنم دے دیتی ہیں، چند مہینے گزر جاتے ہیں، تو پھر ان کی محبت جو ایک فریب تھا اس کا خول اتر جاتا ہے، اس لڑکے کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، وہ بچی پھر روتی رہتی ہے، لیکن اب اس کے آنسو کون پوچھے گا؟ کیونکہ یہ بچی اپنے ماں باپ سے بھاگ کے گئی تھی اور یہ اپنے بھائی سے بھاگ کے گئی تھی، اس لیے دنیا میں اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ خاص کر ہماری پڑھی لکھی بچیوں کو شکار کیا جاتا ہے، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیوں کو خاص طور پر محبت کے جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو تعلیم تو دلائی لیکن ان کی اخلاقی تربیت نہیں کی، انہیں اپنے دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کے خوف کے بارے میں، اللہ کے عذاب کے بارے میں، اللہ کی جنت اور دوزخ کے بارے میں ہم نے انہیں کچھ بھی نہیں پڑھایا۔ اس لیے اس معاملے میں حساس رہیں، ہوشیار رہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو دین بھی سکھائیں، ان کو اخلاق بھی سکھائیں، انہیں آخرت کا نفع اور نقصان بھی بتائیں کہ یہ دنیا ہی صرف نہیں ہے، آخرت ہمیشہ کا گھر ہے۔ اگر تم نے محبت کے چکر میں ایمان کو چھوڑ دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کا انگارہ بننا پڑے گا۔ اس لیے جو ہے اس طرح کی غلطی ہرگز نہ کریں۔ تمہارے ماں باپ، بچیوں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے بھلا ہی سوچتے ہیں، اس لیے نکاح کرتے وقت
اگرچہ اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم خود جو ہے لڑکا ڈھونڈ سکتی ہو، لیکن لڑکا ڈھونڈنے کے بعد اپنے والدین سے بھی مشورہ کرو کہ یہ لڑکا ہے اور مسلمان ہے، اس کے یہ اخلاق ہیں۔ مزید تحقیق آپ والدین کر لیں، والدین کے مشورے سے نکاح کیا کریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اسلام میں نکاح صرف جو ہے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد اخلاق کی حفاظت ہے، اور دوسرا مقصد جو ہے سکون کا حصول ہے، اور تیسرا مقصد اولاد کا حصول ہے، اور چوتھا مقصد ایک ایسے پارٹنر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے جو ہماری دنیا کی بھلائی سوچے اور آخرت کی بھلائی سوچے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی دنیاوی اور اخروی دونوں بھلائیوں کے اعتبار سے پارٹنر ہیں۔ اس لیے میری بچیوں ایسی ہرگز غلطی نہ کریں، تمہاری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں، جاگ جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ السلام علیکم۔